بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں سیبی کاظمی، آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک اور یوٹیوب۔ 7 مارچ جمعے کا دن، دوسرا ویلاگ اہم خبریں۔ مایوس لوگ تھوڑے قریب آ جائیں بے شک۔ امریکہ سے بڑی خبر، ڈونلڈ ٹرمپ نے کمپنی کی کمر توڑ دی ہے، ایک خط نے سارا کھیل بدل دیا۔ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی بریفنگ میں خان کے متعلق جواب کیوں نہیں دیا گیا، اس کی مکمل تفصیلات آپ کو بتاتا ہوں۔ امریکہ سے آئی ہیں جو میرے پاس اطلاعات۔ جنوبی ایشیا میں امریکی سفیر کون لگایا جائے گا، معاملات کہاں جائیں گے، اور انٹرنیشنل معاملات میں جو کہ یوکرین سے ایران تک، اس کے اسٹیبلشمنٹ پر کیا اثرات ہونے جا رہے ہیں، اسٹیبلشمنٹ کو مذاکرات کیوں سوٹ نہیں کر رہے، کھیل کیا کھیلا جائے گا۔ اور اب اس کے ساتھ ساتھ مولانا فضل الرحمان کی اتحاد تحریک انصاف سے بڑی اہم پیش رفت ہوئی ہے۔ منگل والے دن خان کے پاس تفصیلات جائیں گی اور فیصلہ ہوگا۔ عید کے بعد جو بڑی تحریک ہے اس میں نظر آ رہا ہے کہ مولانا تحریک انصاف کے ساتھ نظر آئیں گے۔ بڑی کچھ اہم معلومات جو آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے، کیونکہ لوگ تھوڑے سے مایوس نظر آ رہے ہیں، اس لیے اس ویلاگ کو ذرا غور سے، میری آپ سے درخواست ہے، 15 منٹ آپ نے صرف مجھے دینے ہیں، غور سے جو تفصیلات جو میں نے اکٹھی کی ہیں امریکہ سے کچھ 10-15 مختلف لوگوں سے، اہم لوگوں سے، اور یہ وہ لوگ ہیں جو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے ساتھ بھی جڑے ہوئے ہیں، امریکہ کی ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کے ساتھ بھی جڑے ہوئے ہیں، اور پل پل کی وہاں کی خبریں اکٹھی کر رہے ہیں۔ آپ سے زیادہ وہ اس وقت پینک ہو گئے تھے خبریں سن کے، اور اسٹیبلشمنٹ بھی وہاں ایڑی چوٹی کا زور لگا رہی ہے، لیکن اوورسیز پاکستانی تحریک انصاف کے لوگ یہ صبح سے شام تک اس معاملے پہ لگے ہیں۔ تو اس لیے میں یہ معلومات آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ یہ جو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی بریفنگ آپ نے دیکھی، اس میں عمران خان کے متعلق وہ جلیل آفریدی صاحب کا جو سوال تھا اس کا جواب نہیں دیا گیا، اور حکومت نے بیانیہ بنا لیا جی کہ عمران خان کے معاملے پر امریکہ نظر انداز کر رہا ہے۔ بالکل غلط بات۔ پہلے تو اس کی دلیل میں آپ کو دیتا ہوں۔ اس معاملے پر وہ بڑا آسان تھا کہ جواب دے دیتے کہ یہ پاکستان کا اندرونی معاملہ ہے، پاکستان کی عدالتیں جو کر رہی ہیں وہ جانیں، اور جس کے ساتھ کر رہی ہیں وہ جانیں، ہم تو جمہوریت کے ساتھ ہیں۔ ایک لگا بدا بیان جو آپ سنتے رہے پچھلے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ میں میتھیو ملر کی، بائیڈن حکومت کی، آپ اٹھائیں نا پریس کانفرنسز دیکھیں، بریفنگز دیکھیں، تو وہ کیا ہوتی تھی، جو اسٹیٹ کی پالیسی تھی وہ بتا دیتا تھا صاف صاف، اور وہی ہوتا تھا۔ جب بھی سوال پوچھا جاتا کہتا جی ہم تو جمہوریت کے ساتھ ہیں، آئین کی حکمرانی ہونی چاہیے، پاکستان کی عدالتیں ان کا اندرونی معاملہ ہے، یہ ہمارا اس میں کوئی مداخلت نہیں ہے۔ اب یہاں پہ امریکی ترجمان یہ جواب دے سکتی تھی، لیکن وہ کہتے ہیں نا نو نیوز از گڈ نیوز۔ ڈونلڈ ٹرمپ ایک بزنس مین ہے، وہ بارہا کہہ چکا کہ میں ڈیل کرنے کا آدمی، اور اس کا میں آپ کو ثبوت بھی دیتا ہوں بھی۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ 16 لاکھ اس وقت امریکی پاکستانیوں کے ساتھ، شہریوں کے ساتھ اس کی ڈیل ہو چکی ہے الیکشن میں، جس میں مسلمانوں کا بہت بڑا ووٹ بینک اسے ملا۔ الیکشن کمپین چلی، لوگوں نے پیسے دیے، اور وہ ایک ہی بنیاد تھی کہ عمران خان کی رہائی، پاکستان میں رجیم چینج، آپریشن ریورس، سیاسی قیدیوں کی رہائی، الیکشن کے معاملات کو ٹھیک کرنا، اور یہ سارے معاملات پر جو ریپبلکن امیدوار ہیں ہر حلقے کے، انہوں نے اپنے وہاں ووٹرز کو یقین دلایا۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی بیٹی کے ساتھ جو ملاقاتیں ہوئیں، اس کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ کی پہلی تقریر آپ اٹھا کے دیکھیں، اس نے کہا تھا میرے ساتھ جو پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہوئی، جس طرح میرا الیکشن چوری کرنے کی کوشش ہوئی، جس طرح مجھے جیلوں میں ڈالنے کی کوشش کی گئی، غداری کے مقدمات ہوئے، وہ میں کبھی نہیں بھولوں گا۔ اور اس کے بعد پھر بائیڈن ہوتی رہی۔ عمران خان کا تو سارا کیس ہی ہے، ریپبلکن پارٹی کے جو سینئر رہنما ہے جو ولسن، ان کے ساتھ جو باقی لوگ جمہوریت پہ ایکٹ بنا رہے ہیں پاکستان پہ، کیا وہ ڈونلڈ ٹرمپ کی مرضی کے بغیر بنا رہے ہوں گے؟ وہ جو 368 اراکین نے پاکستان کے الیکشن دھاندلی پر ووٹ دیے، ڈونلڈ ٹرمپ کی پالیسی کی، اس کی پارٹی کی پالیسی کے کیا خلاف دیے ہوں گے؟ اب وہ خود ساختہ اپنی مرضی سے اٹھ کے تو کوئی کام نہیں کرتے۔ ایسا تو نہیں ہوتا کہ جو ظاہر ہے اوپر سے چین آف کمانڈ چلتی ہے۔ جس طرح امریکہ کا پاکستان میں جب تک سفیر تعینات نہیں ہوتا اس وقت تک یہ معاملہ ایسے ہی چلے گا۔ عمران خان کی قید کو پاکستانیوں کی خواہش ہے کہ فوراً غیر قانونی قرار دیا جائے، جس طرح میانمار، بنگلہ دیش، ونیزویلا میں، فلسطین میں، شام میں، عراق میں ایک کردار ادا کیا گیا، بائیڈن حکومت کرتی رہی۔ وہ چاہتے ہیں اس طرح فوراً کردار ادا کریں، کیونکہ ادارے اس وقت مفلوج ہیں سارے، اسٹیبلشمنٹ نے تمام ادارے کنٹرول میں لیے ہوئے ہیں۔ اب اس وقت وہ مکمل طور پر ڈونلڈ ٹرمپ کسی لڑائی کے موڈ میں نہیں، کیونکہ یورپ سارے کا سارا اس کے ناراض ہو چکا ہے۔ یوکرین کے معاملے پہ آپ جانتے ہیں وہ سارے مسائل، تیسری عالمی جنگ کا معاملہ، پھر جو ابھی فلسطین کا معاملہ۔ لیکن آج جو پیش رفت ہوئی، جو ایرانی صدر کو ڈونلڈ ٹرمپ نے خط لکھ دیا، وہ امریکہ کی کوئی حکومت نہیں کر سکتی تھی۔ یہ ڈونلڈ ٹرمپ جس طرح ایران کو مذاکرات کے لیے بلا رہا ہے کہ آئیں بیٹھ کے بات کریں، ڈیل کرتے ہیں، جس طرح ہم نے افغانستان سے انخلا کیا، ہم اس طرح ایک دفعہ پھر اس تنازع کو حل کرتے ہیں، اور 2015 سے شروع کریں گے معاملہ JCPOA میں، جہاں آپ کو چھوڑا تھا اس معاملے کو۔ اور ظاہر ہے یہ ایران کو ایٹمی ہتھیار نہیں بنانے دینا چاہتے، جنگ نہیں چاہتے، اور وہ چاہتے ہیں ڈیل کی جائے، ان کے ساتھ تمام معاشی پابندیاں ہٹا کے اس معاملے کو حل کیا جائے۔ فلسطین میں وہ غزہ کی تعمیر نو کی طرف جا رہا ہے، اور وہ جانتا ہے کہ ایران کے پاس یہ صلاحیت ہے کہ ایٹمی ہتھیار ان کے بنے بھی ہیں، بنا بھی سکتے ہیں، اور یہ خطرہ ایک بار یہ معاملہ شروع ہوا تو پھر سعودی عرب بھی بنانا شروع کرے گا، عرب امارات بھی ٹیکنالوجی لے گا، اور پھر یہ دنیا میں ایٹمی ہتھیاروں کا پھیلاؤ شروع ہو جائے گا، اور یہ جو امن کا معاملہ ہے وہ ناممکن ہو جائے گا، اور تیسری عالمی جنگ شروع ہو سکتی ہے۔ اسرائیل کے ساتھ دیکھیں نا، ایران کا یہ معاملہ شروع ہوا تو اس کے بعد پھر تیسری جنگ عظیم ہونے کا ایک معاملہ شروع ہوگا، اور تو اس طرف کہیں نہیں جا سکتا۔
ابھی امریکہ نے جو نمائندہ وٹکوف بھیجا فلسطین میں بھی، وہاں یرغمالیوں کی رہائی اور صلح کا جو منصوبہ جسے فلسطین کی جو گوریلا تنظیموں نے انکار کر دیا ہے کہ جب تک اسرائیل مکمل طور پہ پیچھے نہیں ہٹتا، جنگ مستقل طور پر ختم نہیں ہوتی، ہم ایسا نہیں کریں گے۔ اب ٹرمپ کے پاس آپشنز آ گئیں، اور یہ یاد رکھیں کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ کے لیے موت ہے ایسی جب صلح ہونی شروع ہو، انہیں تو دہشت گردی چاہیے۔ ٹرمپ نے تو وہی کیا جس کی سے امید تھی، اور ہم تو یہ سمجھ رہے تھے جھگڑا جب تک یوکرین کا ختم نہیں ہوگا، جنوبی ایشیا کی طرف، ایران کی طرف، افغانستان کی طرف، ہندوستان پاکستان کی طرف یہ نہیں آئے گا، لیکن بڑی جلدی آ گیا۔ وہ اس خطے کے مسائل کو سمجھتا ہے، اور وہ یہ بھی سمجھتا ہے کہ اس وقت جو طاقتیں ہیں، روس ہے، چائنا ہے، ایران ہے، افغانستان ہے، پاکستان ہے، ہندوستان ہے، تو یہاں ایک بہت بڑا تنازع ہے وہ تجارت کا، تجارت کے راستوں کا، معدنی ذخائر کا، سینٹرل ایشین ریاستوں کا۔ یہ معاملات اب جنگ سے حل نہیں ہو سکتے، یہ کچھ لوگوں کی بنیاد پہ، کیونکہ دنیا کی طاقت کے دو بلاکس بن چکے ہیں، ایک طرف یورپ چلا گیا، ایک طرف روس کھڑا ہے، اور چین ان کی حمایت کر رہا ہے۔ امریکہ میں موجود ٹرمپ کے حامی اور ٹرمپ کے مخالف ہیں، جو مخالف ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ روس اتنی بڑی طاقت اگر بن گیا تو پھر اس کا اثر رسوخ یورپ کی طرف بڑھے گا، ظاہر ان کا مسئلہ ہے، وہ یوکرین کے بعد پولینڈ اور باقی ممالک کی طرف جائے گا۔ اب جس خطرے کے پیش نظر انہوں نے یوکرین کی مدد بھی کی اور کرتے رہے بائیڈن حکومت کے ساتھ بھی، لیکن ٹرمپ آ کے روس کے ساتھ کھڑا ہو گیا۔ اب یورپ مجبوراً جو ہے وہ اپنی الگ طاقت بنانے پر مجبور ہے، ایک نیا نیٹو بنانے پر مجبور ہے، اور وہ امریکہ کے بغیر انتہائی کمزور ہے۔ دوسری طرف افغانستان میں انخلا کے بعد مفاد صرف اسلحے کی حد تک ہے، کنٹرول کی حد تک ہے، اور اس تنازع میں آپ دیکھیں پاکستان کی جو فوجی قیادت ہے وہ تو یوکرین کے ساتھ تھی، برطانیہ کی پرانی بائیڈن حکومت کی جو پالیسی اس پہ تھے، اب روس مخالف اتحاد کا حصہ تھے۔ امریکہ کے انہوں نے فی الحال ایک گرفتاری پیشکش کر کے انہوں نے کہا جی ہم ان کے قریب ہو جائیں گے، لیکن دیکھیں ایک گرفتاری کافی نہیں ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ چونکہ یورپ کے محاذ پر بھی لڑ رہا ہے، اپنے اندرونی محاذ پر بھی، اور 100 دن کی اس نے پرفارمنس بھی دکھانی ہے، تو یہ گرفتاری اس کے لیے اس لیے اہم تھی۔ ورنہ اس گرفتاری کے بعد کوئی ایسا معاملہ نہیں جہاں اسے اسٹیبلشمنٹ کی ضرورت پڑے، کیونکہ دہشت گردی ہوگی نہیں تو ضرورت کہاں پڑے گی۔ ایران کے ساتھ جو معاملہ حل ہو گیا اس کے بعد اسٹیبلشمنٹ فارغ سمجھے، اسی کے لیے رکھا گیا تھا انہیں، یہ ان کا سب سے بڑا ٹرمپ کارڈ تھا۔ اب یوکرین کے معاملات بھی حل ہو گئے اور جنگ کی نوبت نہیں آئی، افغانستان کے ساتھ بھی معاملات۔ اب دیکھیں کیونکہ چین کے ساتھ یاد رکھیں ڈونلڈ ٹرمپ کی صرف تجارتی لڑائی ہے، یہ جو حمایت کر رہے ہیں اس وقت اتحاد بنا رہے ہیں، وہ ٹرمپ کوئی اب کرائے کی بندوق کی اسے ضرورت نہیں پڑنی، یہ ریہیبلیٹیشن کے ذریعے افغانستان میں چین ترقی لا رہا ہے۔ ابھی اگر ایران کو خط لکھ سکتا ہے تو افغانستان کے ساتھ تو انخلا میں اس کے پہلے مذاکرات ہوئے ہیں، وہ دوبارہ ان کے ساتھ مذاکرات کرے گا، تو اس لیے اسٹیبلشمنٹ کا آپ چیپٹر اس معاملے میں بالکل کلوز سمجھیں، اور یہ بہت بڑی پیش رفت ہوئی ہے۔ آپ یقین کریں کہ آج انہیں شاید نیند نہ رات کو آئے، کیونکہ امن قائم ہو گیا۔ تو ابھی تو انہوں نے حالیہ گرفتاری پیش کی تھی، یہ سوچ رہے تھے امریکہ قریب ہونے کی کوشش کریں گے اور ہم مزید آگے گئے، لیکن انہیں یہ نہیں پتا امریکہ کے قریب ہوں گے تو یورپ سے دور ہوں گے، چین سے دور ہوں گے، تجارتی راستوں سے، سی پیک سے، سینٹرل ایشین ریاستوں سے، تجارت کے روٹ سے، سب کچھ ہاتھ سے نکل جائے گا۔ تو ان کے پاس کوئی ایسا کارڈ نہیں بچا، اسٹیبلشمنٹ کے پاس صرف اور صرف ایک ہی راستہ ہے، خدا نخواستہ دہشت گردی ملک میں جتنی بڑھے، کیونکہ جتنی جنگیں لگائیں یہ سوچ رہے ہیں امریکہ کے قریب آئیں گے، لیکن ان کی بدقسمتی آگے ٹرمپ ہے۔ ماضی میں دیکھیں ہر فوجی جرنیل کی ایک ڈاکٹرائن تھی، باجوہ ڈاکٹرائن آپ نے سنی ہوگی، انہوں نے ایک ملیشیا کی حد تک فوج کو بنا دی، بھارت سمیت کسی ملک سے لڑنے کے لیے وہ معاملہ نہیں ہے، جو کچھ کرنا ہے ملک کے اندر کرنا ہے۔ اب ہندوستان کو ریپلیس کر کے وہ افغانستان کو دشمن کے طور پر لے آئے، اور انہوں نے سوچا گڈ بیڈ کاپ جو ہم پالیسی کھیلتے تھے، جو امریکہ کے لیے گڈ ہوتا تھا ہمارے لیے بیڈ، اب وہ سوچ رہے ہیں نہیں جو گڈ ان کے لیے ہمارے لیے بھی گڈ۔ لیکن ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے مذاکرات کا حامی ہے، وہ مذاکرات جو انہیں سوٹ ہی نہیں کرتے، تو اس لیے انہیں اب گڈ بیڈ کاپ کی پالیسی کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اب مذاکرات میں جو پارٹیاں بیٹھتی ہیں اس کے لیے اعتماد چاہیے ہوتا ہے، اس کے لیے تعلقات چاہیے ہوتے ہیں، وہ بھی ان کے نہیں ہیں، وہ ہیں ہی صرف خان کے۔ دیکھیں عمران خان تو دہشت گردی، معیشت، سیاسی استحکام، ان چیزوں کا حامی ہے، یہ اس کے حامی نہیں ہے۔ عمران خان نیوٹرل موقف کا حامی ہے، بیرونی طاقتوں سمیت سب کے ساتھ بیلنس تعلقات رکھنے کا حامی ہے، وہ تو کیمپ سیاست کا حامی نہیں ہے، نہ یورپ کی سائڈ، نہ روس کی سائڈ، نہ امریکہ کی سائڈ، اپنی پالیسی۔ لیکن